نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسی طریقے کے اندر ہم نماز میں جتنے پوسچرز ہیں کس طریقے سے بنانے ہیں، کون سا رکن کیسے ادا کرنا ہے اس کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر عام نماز کا جو طریقہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز وتر کے طریقے کو، نماز جنازہ کے طریقے کو، اور نماز عیدین کے طریقے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں جو نماز کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ وضو اور غسل والا معاملہ تو الگ سے ہے، یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مسجد میں آئیں گے تو نماز کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے اور اپنے دماغ میں نیت کو حاضر کریں گے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب تک نیت حاضر نہیں ہوگی نماز درست نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر۔ تو نیت کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ زبان سے نیت کا اظہار کرنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، البتہ نیت کو ذہن میں حاضر کرنا کہ میں اس وقت کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کس وقت کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور کتنی رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں، نوافل پڑھنے جا رہا ہوں یا فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ضروری ہے، ادروائز پھر نماز نہیں ہو۔ اور جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں، اب ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں انڈیویجول کی نماز، جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کا پروٹوکول تھوڑا بہت جو ڈفرنٹ ہے، صف سیدھی کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی کریں گے، آپ سب لوگوں کو کھڑا کر۔ انڈیویجول جب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو آپ نے اپنے پاؤں اتنے کھولنے ہیں کہ نارمل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر میں اپنے اس بازو سے ایک سیدھا پرپینڈیکولر ڈرا کروں تو وہ سیدھا جا کے میرے پاؤں کے ایج کو پہنچے، نہ بہت زیادہ پاؤں کھولنے ہیں اور نہ بہت کم۔ اور عموماً اگر آپ تقریباً 10 سے 11 انچ تک کھول لیں تو وہ نارمل تصور کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر جب آپ صف میں کھڑے ہوں گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے پاؤں سے پاؤں نہیں ملیں گے، پاؤں ملائیں گے تو کندھا آؤٹ ہو جائے گا، کندھا ملائیں گے تو پاؤں آؤٹ ہو۔ تو یہ یعنی دونوں کو اس طریقے سے بیلنس کرنا ہے۔ مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، نماز میں تو اسپیسیفکلی سنت ہے مرد کے لیے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اس مرد کی نماز نہیں ہوتی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یعنی جو لٹکانے والا کپڑا ہے۔ جرابیں اس کے اندر نہیں آتی، وہ لٹکائی نہیں جاتی، وہ پہنی ہوئی ہوتی۔ اس کے بعد اگر آپ کی آستینیں وضو کی وجہ سے چڑھی ہوئی ہیں اوپر، ان آستینوں کو نیچے کریں۔ کف صوب بھی منع ہے، اسی طریقے سے تہمت کو یا شلوار کو اوپر کرنے کے لیے یوں اڑیسنا، اس کو اندر کی طرف موڑنا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی کف صوف کے اندر آتا ہے۔ صحیح بخاری میں ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس۔ تو اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کو دیکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اس حال میں کہ آپ جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو آپ کے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ، اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے۔ پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کیسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے، یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارملی رکھتے تھے۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں، میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں، اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں، اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا۔ اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے۔ اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں۔ یہ نارمل پوزیشن، اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوئے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، کچھ یوں ہوئے ہوتے ہیں،
یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے, تو یہ اب مجھے جو آپ میں یہ کر رہا ہوں میرے سامنے شیشہ نہیں ہے, یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے, ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے, اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. لہٰذا اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے, دونوں بیک وقت کہنے ہیں, آگے پیچھے کہنے ہیں, جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں. ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے, کیونکہ اتنی جو باریکیاں ہیں نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے, نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھا. اب ذرا یہ ہاتھوں کو باندھنے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں. یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے, یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں, اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے. بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں, یہ نارمل پوزیشن ہے. اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں. اب زیرہ جو ہے یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک ہے. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق را سین غین کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک. یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عربی کا ہے. اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رزق کہلاتا ہے, اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ. اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو زیرہ پہنی جاتی تھی, پورے جسم پہ بھی پہنی جاتی تھی. اور اس طرح صحیح مسلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا. ڈیٹیل بخاری میں اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی. مسند احمد میں روایت ہے کہ سینے پہ باندھا. اب سینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے یوں کر کے باندھ لیا. سینے کی ڈیفینیشن ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک, یہ سارے کا سارا سینہ ہے. یہ سینہ ہے. اس میں جہاں پہ بھی لائی کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا, ناف سے بہرحال یہ اوپر ہی ہے اور نہر سے کافی نیچے ہے. یہ نارمل پوزیشن. اسی پوزیشن میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا سکیں گے اور کندھے سے کندھا بھی. جیسے ہی آپ یہ اوپر چلے گئے تو پھر یہ دیکھیں کونیاں ملیں گی, کندھا نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا تو یہ خلاف سنت ہے. اس حوالے سے جو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے تو امام داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, جس کے بارے میں نے خود احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ وہ اس کو ضعیف کہا کرتے. اور یہاں پر لوگوں نے یعنی وہ روایت تو پیش کی لیکن ساتھ جو امام کا حکم تھا اسکپ کر دیا. تو ایسے بھی نہیں کریں گے ایسے بھی نہیں کریں گے بلکہ اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے. جو یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وضع الیدین کی بجائے ارسال الیدین کیا جائے. اس کے لیے ہم پھر یوں کریں گے کہ آپ نے یوں رفع الیدین کیا اللہ اکبر کہہ کے ایسے. بعض لوگ بالکل ایسے ساتھ ملا لیتے ہیں, بعض مٹھیاں بند کر لیتے ہیں, بعض ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل غلط ہے. بالکل نارمل پوزیشن پہ جہاں پہ آئیں گے یہ ارسال الیدین ہوگا. یہ بھی سنت ہے, اگرچہ اس حوالے سے جو سنن طبرانی کی روایت ہے اس میں خصیب الجحد الراوی جو ہے وہ ضعیف ہے, لیکن چونکہ موقوفاً روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے ملتی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ دونوں طریقے سنت. اور میں نے تو سنن ابی داؤد کی جو 730 نمبر حدیث ہے اس سے بھی یہ چیز ثابت کی ہے کہ انڈائریکٹلی ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے کہ ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, فیس بک کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر بھی. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال ارسال الیدین بھی سنت ہے. الحمدللہ ہم دونوں طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. کم از کم میں ایک نماز ضرور ارسال الیدین سے پڑھتا ہوں, لیکن میں وضع الیدین کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں بھی کھڑا ہوں.
اب جو لوگ صرف ارسال الیدین کرتے ہیں وہ اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ بھی اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہم اس سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور اس پہ بھی. رکوع سے پہلے یوں اور رکوع کے بعد ارسال الیدین، اس پہ تو اجماع ہے. اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث بھی، یہ تو چند علماء عرب ہیں جنہوں نے یہ کام ڈالنا شروع کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا. اس پہ تو اجماع امت ہے اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا. صحیح بخاری میں اس کے اشارے موجود ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر ابو حمید سعدی والی حدیث میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ ارسال الیدین کیا جائے گا رکوع کے بعد. تو لہٰذا دونوں طریقے سنت ہیں. ارسال الیدین سے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، سنیوں کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھتے ہیں، چاہے کسی کو برا لگے. الحمدللہ، مطلب اس میں تو کوئی آر نہیں ہمیں اس بات کو کرنے میں. تو ارسال الیدین بھی سنت ہے اور وضع الیدین بھی سنت ہے. تو آپ اچھا بعض لوگ جو ہے نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے یوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یوں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے. آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں تو چھوڑ کے نماز پڑھے، یہ بھی سنت ہے. اور آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ کے نماز پڑھے تو وہ بھی سنت ہے، لیکن یہ یوں کر کے یوں نہ کریں. اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے رکن میں جائیں گے اور رفع الیدین کرتے ہوئے اسی طریقے سے، اور وہ ہے رکوع. یوں دیکھیں اللہ اکبر. اب رکوع کے اندر آپ نے ساری انگلیاں جو ہے ہاتھوں کی پھیلا کے رکھنی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان بازوؤں کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی کمر آٹومیٹکلی خود بخود سیدھی ہو جائے گی، جو سنت طریقہ ہے. اور آرام سے یہاں پہ آپ تسبیحات کریں گے اور اس کے بعد سکون سے پھر آپ تسبیحات پڑھنے کے بعد جو میں بعد میں بتاؤں گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. مختلف قسم کے الفاظ ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس حالت میں آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں بلکہ ارسال الیدین کرنا ہے اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ جتنی دیر آپ ربنا لک الحمد کہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے تو ساتھ ہی ایسے چلے جاتے ہیں سجدے میں. یہ بالکل خلاف سنت ہے، نماز نہیں ہوگی. بلکہ بخاری مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جو ایک صحابی نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تو نے نماز پڑھی نہیں، 3 دفعہ اسی طریقے سے ہوا. پھر اس نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے نماز سکھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ قیام کرو اور پھر قرآن جتنا مقدر ہے وہ پڑھو، اس کے بعد سکون سے رکوع کرو، رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. پھر سجدے کے لیے جاؤ اور پھر 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھو اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، یعنی جلسہ استراحت بھی کرو. یہ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث، جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ علماء عرب نے جو جلسہ استراحت کو چھوڑ دیا یہ خلاف سنت ہے ان کی. ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکل جب کروں گا تو آپ کو بتاؤں. اس کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کے پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے. تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے. پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 803 نمبر، اس سے پہلے امام بخاری نے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے جس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جانے لگتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے بعد میں گھٹنے. لہذا علماء عرب جو نماز پڑھتے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں یہ سنت سے دور ہے ایز کمپیئر ٹو اس عمل کے جو ہم کرتے ہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جھکیں گے تو آپ نے یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز. آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں جس طرح کے رفع الیدین کے وقت تھی، اور انگلیاں آلموسٹ نارمل پوزیشن میں ہوں گی. ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے. کچھ تابعین کے بارے میں صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کی جائیں، لیکن اس پہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی. آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں، اتنی نہ کھول دیں کہ یہ قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، یہ نارمل پوزیشن. اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے، اس میں ذرا تردد ہوتا ہے، اس میں ہتھیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ آلموسٹ یہ قبلہ رخ ہی ہوتی ہیں. انگلی کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جائیں گی، یعنی کہ یہ 2 آنکھوں کے درمیان آپ آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں گے، خود بخود کانوں کی سیدھ میں آئیں گی، اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ شولڈر کی سیدھ میں. اور پھر آپ نے پہلے ناک لگانا ہے، اس کے بعد ماتھا لگانا ہے.
اسی حالت میں سجدے کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، سبحان ربی العلیٰ، یا باقی تسبیحات انشاءاللہ پڑھ کے بتا دوں گا. اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دونوں ایڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں، اور ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ ہوں، رانے جو ہیں وہ پنڈلی کے جوڑ سے الگ ہوں نارمل پوزیشن کے اوپر. اور ادھر سے اگر یعنی اس میں گیپ بھی موجود ہونا چاہیے. سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ تھوڑا اور بڑا کر لیے جیسے سجدہ یوں کر کے، لیکن وہ آج کل ہماری صفحے جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے والا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا. وہ اعلیٰ ترین جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کونیاں زمین پہ کتے کی طرح نہیں یوں بچھانا. اور ظاہر ہے اس حکم میں مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے. تو اس کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، پیٹ سے نہ ٹچ کریں، پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے، اور ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ الگ رہے. اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے. تو اس کے بعد اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں. یہاں پہ بھی نارمل یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رہتی ہے. اس طریقے سے بھی سنت ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے. یہ دونوں طریقے سنت. یہاں پہ مشہور ہے کہ جی وہ اگر کسی کی انگلیاں یوں نیچے ہو جائیں تو اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، جبکہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب آخری رکعت میں تورک بیٹھتے تھے، جو میں اینڈ پہ بتاؤں گا، تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے تھے. تو یوں بھی رکھنا سنت ہے. اور جب یوں رکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں لگی ہوئی دونوں زریں ران کے ساتھ لگی ہوئی. اور جب یوں رکھیں گے تو پھر یہ ران سے اٹھ جائیں گی. یہ طریقہ بھی سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں طریقے سنت. یہ دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے اور اس میں آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے علاوہ اور تسبیحات بھی ہیں. بعض لوگ یہاں پہ بھی انگلی اٹھا لیتے ہیں، وہ حدیث بھی کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے. انگلی نہیں اٹھانی، نارمل رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور پھر اسی طریقے سے تسبیحات کرنی ہے. ناک بھی لگنا چاہیے، ماتھا بھی لگنا چاہیے، اور زمین کی سختی ہلکی سی معلوم ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہوا میں سجدہ ہو رہا ہو. بہتر ہے مٹی والی جگہ پہ ہو تو زیادہ افضل ہے، اور نبی علیہ السلام کو پسندیدہ بھی ہے. باقی چٹائی وغیرہ بھی جائز ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی کافی ریکارڈڈ موجود ہے. دوسرا سجدہ کر کے بھی آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ نماز میں سکون کرو اس حال میں کہ تم نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اچھا، اس دوران یہ آپ دیکھیں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا تو بایاں پاؤں لٹانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. یہ جہاں پہ آپ کو نارمل لگے. بعض لوگوں کے پاؤں شروع سے عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ پاؤں بےچارے جو ہیں وہ کھڑا نہیں کر سکتے، تو ان کو کبھی بعض کا ایسے کرنا پڑتا ہے. کر سکتے ہیں، جائز ہے، ایسے کر سکتے ہیں جیسے اس کو آسانی لگے یوں. لیکن سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ کھڑے کریں گے اور بائیں کو لٹا کے اس پہ بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی ایسے ہی بیٹھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے. تو اعتماد کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہاں پہ وہ مٹھی بنانے والی وہ ایک کمزور روایت تھی، اس کا سہارا لیا. وہ کمزور روایت ہے. نارمل بخاری میں اعتماد، تو اعتماد ویسے ہی ہوگا جیسے عام حالت میں بندہ اٹھے گا. یہ اعتماد کا طریقہ نارمل. یوں کرنے سے یہاں پہ نشان بن جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا لوگوں کی یہ ساری جگہ کالی ہوئی ہوتی ہے. یہ تو اب ادھر تو آپ قالین پہ کر لیں گے، تو صحابہ کرام تو مٹی کے اوپر نماز پڑھتے تھے، تو کیا حالت ہو جاتی ہوگی اگر یہ والا کام ہو. تو وہ ایسے ایسے میں نے دیکھا یوں کر کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مٹھیوں والی حدیث وہ تو روایت ہی کمزور ہے. بخاری میں واضح ہے کہ نبی علیہ السلام اعتماد کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور اب جب ہم نے دوسرے سجدے سے سر اٹھانا ہے اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ نہیں پڑھنا، بس اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ سارے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں. اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے یوں کھڑے ہونا ہے، اور پھر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ایسے کھڑے ہو کے اگلی رکعت شروع کرنی ہے، اور وضع الیدین کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ باندھ. دونوں طریقے درست ہیں. اور پھر دوسری رکعت کو آپ نے اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے. جب دوسری رکعت میں آپ تشہد میں پہنچیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں دوسری رکعت جو ہے رفع الیدین کے بغیر شروع ہوئی ہے. جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے رفع الیدین کر کے ہاتھ نہیں باندھے، بلکہ ڈائریکٹ ہاتھ باندھے. اور رکھتے جتنی ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوتی ہیں، یعنی تاک رکھتے ہیں پہلی اور تیسری. دوسری اور چوتھی بغیر رفع الیدین کے شروع ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے والے رفع الیدین ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہ ہر رکعت میں ہوتا ہے. ایک اور رفع الیدین بھی ہے جو انس بن مالک سے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے دو سجدوں کے درمیان، تابعین سے بھی ثابت ہے.
وہ بالکل ہم جائز سمجھتے ہیں. اب اگر کسی نے وہ کرنا ہے، ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں، تو پہلے سجدے سے آپ اٹھیں اللہ اکبر کہہ کے، یہاں پہ بیٹھے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے اللہ اکبر اور پھر دوسرے سجدے. تو یہ طریقہ بھی درست ہے کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن اکثر احادیث سجدوں کے بغیر رفع الیدین والی ہیں. اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سجدوں میں بھی ہے، تو ہم تو سجدوں میں بھی قائل ہیں، میں تو سجدوں میں بھی کر لیتا ہوں، ارسال الیدین سے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، وضع الیدین سے بھی پڑھ لیتا ہوں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو سنت طریقے ثابت ہے. تو دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں، اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ یوں ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، جس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قوما کہلاتا ہے. تو یوں کر کے بیٹھیں گے، اسی طریقے سے یہ پاؤں کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے، اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے. صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر، یعنی انگلی کو بلند کرنا. اس میں سنت طریقہ یہ کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی، اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے. اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے. یہ بھی ثابت ہے. اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں، حرکت کو نہیں کر رہے. تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھرو یوں کرنا یہ ثابت ہے. یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا، اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں، دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد میں. اور یہ میں درمیان والے تشہد کی بات کر رہا ہوں جو 2 رکعتوں کے بعد ہے. جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ساتھ دروشی بھی پڑھ لیں تو افضل ہے. وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ تشہد کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. سنن نسائی میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دروشی پڑھتے، اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے 9ویں رکعت. تو درمیان والے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے دروشی پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. یہ بھی سنن نسائی میں 1293 نمبر 1293 نمبر حدیث ہے. نبی اسلام نے یہ مختصر دروشی بھی تعلیم پر. تو اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر اعتماد کریں گے یوں، اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے. جاتے وقت ہاتھ پہلے لگاتے ہیں، گھٹنے بعد، اور اٹھتے وقت اس کو اس طریقے سے آپ ریورس کریں. یعنی دوسرے الفاظ میں جو کچھ آپ نے بچپن سے سیکھا ہے تقریباً اس کے الٹ ہی کرتے ہیں. پہلے گھوڑے لاتے تھے پھر ہاتھ لاتے تھے. تو اس طرح ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا. اچھا لوگ بڑا پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اس نے 2 خدا کر دیے ہیں. 2 خدا نہیں ہم نے کیے ہیں. ہم نے یہ بتایا کہ اس خدا کا تعارف جو آپ نے کروایا ہے وہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے کہا. وہ تو میں نے کلیریفائی بار بار کیا ہے، ان کو بھی خیر سمجھ ہے. تو یہ کتابوں کی نماز آپ کو سکھا جو نبی علیہ السلام نے امت تک، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں الحمدللہ. اچھا اب چونکہ تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت میں جب ہم زمین پہ اعتماد کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ اللہ اکبر، یہاں سے کھڑے ہوتے ہی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر، پھر وضع الیدین کر لینا ہے، یا اگر آپ نے ارسال الیدین کرنا ہے تو آپ یوں کر لیں. اور پھر تیسری رکعت میں جو پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتا دوں گا. سب کو پتہ ہی ہے، ہم تو پوسچرز اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کیسے کیسے بنانے ہیں. تیسری رکعت بھی اسی طریقے سے ہوگی، اور تیسری رکعت میں بھی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں بیٹھ کے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے، اور وہ رفع الیدین کے بغیر ہوگی. ڈائریکٹلی ہاتھ باندھیں گے یا ارسال الیدین کریں گے نارمل. پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے اور ربنا لک الحمد کہیں گے. تو چوتھی رکعت میں جب آپ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورک کیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے. اور ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں ابو حمید سعدی والی حدیث کے اندر کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا نا اس میں آپ تورک کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ چاہے 4 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے، 2 والی ہے، جس تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے. اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اس میں انسان تھکتا نہیں ہے. تورک جو ہے یہ دایاں پاؤں آپ نے بائیں پاؤں کے نیچے سے گزار کے دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے
दाएं पांव के नीचे से बाएं पांव को गुजारना है इस हालत में, ये तवर्रुक है। और आप यूं भी कर सकते। ये अबू दाऊद में ये भी हदीस है कि नबी इस्लाम ने अपने दोनों पांव एक तरफ निकाल दिए। ये एक तरफ निकाले हुए मैंने दोनों पांव, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें हिकमत यह है कि जब आप यूं बैठते हैं ना तो आखिरी तशहुद तो चूंकि नबी इस्लाम का बहुत ज्यादा दुआओं पे होता था, लंबा होता था, इसमें आप थकते नहीं है। इस तरह बैठेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, इल्ला ये कि बहुत पतला बंदा उसको तो फील नहीं होता। तो ये दरमियान वाला तशहुद है और ये आखिरी तशहुद है, चाहे वो फजर का हो, मगरिब का हो, इशा का हो, आखिरी तशहुद इस तरीके। और इसमें भी आपने इस तरह उंगली उठा के रखनी है, तशहुद में मुसलसल उंगली उठानी है। ये जो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा पे उठाओ, इल्लल्लाह पे गिरा दो, ये कोई साबित नहीं है। यहाँ पे रखें, ये भी सुन्नत है। और ये सही मुस्लिम में अल्फाज है कि नबी इस्लाम जब तशहुद में बैठते तो अपना दायां हाथ जो है वो दाने घुटने के ऊपर बाएं घुटने पे रख के इसको लुकमे की तरह पकड़ लेते, जो आपके बाबू ने आपको सिखाया कि जिसकी उंगलियां नीचे हो उंगलियां काट दी। और ये वो सुन्नत है जो सही मुस्लिम के अंदर हर शाही पुठी दसी तो फिर कहते साढ़े बाबे कुछ कहता है और किनू कहा, मैं न्यूटन नु कहा, जिन्होंने काम पाया उन्होंने कहना है ना। ये भी सुन्नत है, ये सही मुस्लिम में ये भी सुन्नत आई है और ये भी, ये मुसलसल उठा के रखें। और अबू दाऊद में, निसाई में आता है कि जब आप दुआओं में पहुंचते थे ना तशहुद के एंड पे दुरूद शरीफ के बाद, तो हल्का हल्का इसे यूं हरकत भी दे। और उसके बाद जब आप पूरा तशहुद दुआएं मांग लेंगे, फिर आपने दाएं और बाएं सलाम फेरना है। उसमें जो इमाम मस्जिद हज़रात हैं वो तो सलाम यही फेर रहे होते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और दूसरा सलाम इधर करते हैं अस्सलामु अलैकुम। ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है। आपने दाईं तरफ वाले नमाजियों को भी और फरिश्ते हों तो उनकी तरफ भी सलाम भेजना है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपने पूरी गर्दन मोड़नी है यूं करके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, अरबियों को एक बड़ा मसला है। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी साबित है अबू दाऊद के अंदर, दोनों तरीके। अरबी जो है ना, हमारे अजमी लोगों को ना, वो चूंकि इमाम के पीछे हम लोग तो आदत है ना कि इमाम जब पहला सलाम फेरता है ना, तो जब वो रहमतुल्लाह पे पहुंचता है तो हम पहला फेरते हैं, फिर वो दूसरे के रहमतुल्लाह पे पहुंचता है तो हम दूसरा फेरते हैं। अरबी क्या करते हैं कि वो इंतजार करते हैं कि इमाम दोनों तरफ फेरे अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद वो फेरते हैं। आपने देखा वो अरब के टीवी पे भी जब आपको आवाज आ रही होती है उसकी मुकब्बर की पीछे से, तो और वो ये समझ रहे होते हैं कि हम सही तरीके पे चल रहे हैं, दोनों तरीके दुरुस्त, क्योंकि आप है तो पीछे ही है ना। जब पहला सलाम फेरा उसके बाद ही आपने भी पहला फेरा ना, तो ये नहीं है पूरा फेरे। अगर उस तरीके से भी कोई करना चाहता है वो भी ठीक है। ये खामखा लोगों पे फतवे लगाना कि वो इमाम से आप आगे निकले, इमाम से कब आगे निकले? इमाम ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा, उसके बाद ही हमने कहा, और इमाम ने जब दूसरा फेरा उसके बाद ही हमने कहा। वो तो हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि जो इमाम से पहले रुकू से सर उठाए तो उसे डर जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उसका सर जो है वो गधे का ना बना दे। पोस्चर्स में आपने इमाम से पहले कोई काम नहीं करना। बाकी जो बीच में पढ़ना है वो आगे पीछे हो सकता है, वो तो ना आप सुन रहे होते हैं उसकी, ना वो आपकी सुन रहा होता है। कई बार हम तशहुद खत्म करके बैठ जाते हैं, इमाम का तशहुद खत्म ही नहीं होता, उसमें आगे पीछे हो सकता है, पोस्चर्स नहीं आप आगे पीछे। और देखें अल्लाह ने नमाज में क्या बरकत रखी है। नमाज में मुसलमानों की यूनिटी है, कोई फिरका भी दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर सबकी यही है 4 रकतों में। पहले क़याम, क़याम के बाद रुकू, रुकू के बाद खड़े होना, उसके बाद सजदे में जाना, 2 सजदों के दरमियान बैठना। और इवन सुन्नी शिया की किताबें तो मुत्तफिक है, शिया भी जो है वो जलसा इस तरह आती है, यानी दूसरे सजदे के बाद बैठ के उठते हैं, और अहले सुन्नत भी जो किताब सुन्नत के फॉलोअर्स हैं इसी तरीके से उठते हैं। बहरहाल कोई डायरेक्ट उठे या उस तरीके से उठे, दोनों तरीकों में वो एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकता है। ये अल्लाह ने नमाज की हिफाजत की है, नमाज की बेसिक स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं। वरना तो ये होता कि शिया के क़याम का वक्त है, आपके रुकू का वक्त आ जाए, तो फिर किस तरह एक दूसरे के पीछे पढ़ सके। तो ये अल्लाह ताला ने कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बाकी जो छोटी मोटी चीजें उन पर इख्तलाफ हो सकता है, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट पेश कर दी है, क़याम कैसे करना है, रफ़ुल यदैन कैसे करना है, और इसी तरीके से सजदा कैसे करना है, 2 सजदों के दरमियान बैठना कैसे है, कौन कौन सी चीज पहले लगानी है, उसी बाद में कैसे सहारा लेके उठना है, उंगलियां कैसे रखनी है, सारी चीजें बता दी हैं। अहले तशय्युअ के यहाँ एक रिनाउंड चीज है कि वो जब यानी नमाज का इख्तिताम करते हैं तो 3 दफा अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे कहते हैं, तो सलाम नहीं फेरते। लेकिन शिया सलाम फेरने के कायल भी। खामनाई साहब ने नमाज पढ़ाई, साकिब अकबर साहब ने मुझे खुद कहा, मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी और सलाम फेरा, दोनों तरीके दुरुस्त है। बाकी अल्लाह अकबर पे तो हम भी मुत्तफिक हैं कि नमाज के एंड पे हम भी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम की नमाज का मुकम्मल होना अल्लाह अकबर की आवाज से, की आवाज से फिराना जाता है, उसके बाद आहिस्ता आवाज से 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह और फिर अल्लाहुम्मा, जो हमारे ग्रीन ब्लू कार्ड्स आप पढ़ सकते। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर पता चल जाए।
اب میں فزیکلی آپ کو نماز پڑھ کے بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں نے یہ پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے اور کم از کم اتنا پڑھنا ہے. زیادہ تو آپ جتنا گڑ ڈالیں میٹھا ہوگا. لیکن اس لیول پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بلو پرنٹ باقی نمازوں کا بھی بتاؤں. یہ تو 4 رکعتوں کا بتایا, اگر 2 رکعتیں ہوتی تو میں دوسری رکعت میں یوں تورک بیٹھ جاتا. اور اگر وطر کی نماز ہوتی تو وطر کا طریقہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وطر کا طریقہ بھی سیم اسی طریقے سے جس طرح عام نماز. 3 وطر نبی علیہ السلام کی عمومی سنت ہے. صحیح بخاری میں قاسم بن محمد بن ابی بکر جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر, البتہ ایک میں حرج نہیں. اور بخاری مسلم میں وہ تو مشہور حدیث ہے, رمضان ہو یا غیر رمضان, اما عائشہ کہتی ہے اسلام 11 رکعت پڑھتے تھے, 8 تراویح اور وطر 8 نفل. تو 3 وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وطر کو مغرب سے مختلف کرنا ہے, کیونکہ المستدرک للحاکم میں صحیح ابن حبان میں نبی اسلام نے فرمایا اسے مغرب سے مختلف. اور مغرب سے مختلف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 طریقے ہیں. ایک وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے, اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی اپنے غلام کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کے دوران بول سکتے ہیں, اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھا کر. یہ مغرب سے مختلف کرنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح خزیمہ میں, حبان میں, الحاکم اور کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ دوسرا جو تشہد ہے نا, جو 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے. مغرب میں تو ہم بیٹھتے ہیں نا, تو دوسری رکعت میں بھی وہ جلسہ استراحت کرتے تھے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, چونکہ یہ آڈ رکعت ہے, تو پھر یہ رفع الیدین سے شروع. یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بغیر رفع الیدین دی رفع الیدین. سر آڈ رکعت سمپل فارمولہ ہے رفع الیدین کا. رفع الیدین کتنے ہونے ہیں؟ 4 رفع الیدین تو اتفاقی ہے. نماز شروع کرتے وقت, ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت 3 ہو گئے, اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے یعنی تیسری رکعت اندر یہ 4 ہے, اور 5واں 2 سجدوں کے. اس کے علاوہ بھی اگر جس کو جتنا شوق ہے کرتا, ہر اٹھک بیٹھک پہ کرے اس کی مرضی. یہ ایٹ لیسٹ ڈیٹم لیول ہے. اچھا جی, اب وطر میں چونکہ وہ مختلف اس طرح کرنا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جب آپ تیسری رکعت میں ہوں گے, چاہے وہ الگ سے پڑھ رہے ہوں آپ, چاہے وہ آپ فصل کر کے یعنی سلام درمیان والے دونوں پھیر کے اس کے بعد پڑھ رہے ہوں, تو جب آپ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں سورت ملا لیں گے, اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ سکتے. اللہم اہدنی, آج کلپ چڑھ گیا ہوگی کہ اصل دعا کیڑی ہے, تو اور اس میں آپ ارسال الیدین اگر کیے ہوئے ہیں تو اس حالت میں پڑھیں گے, لیکن پڑھیں گے آپ رکوع سے پہلے. صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں وہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت وطر کی قنوت کی دعا جو ہے وہ رکوع کے بعد کیا کرتے تھے. آپ نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد کی, وہ کافروں پہ بددعا کی تھی, قنوت نازلہ. آپ ہمیشہ رکوع سے پہلے کرتے. رکوع سے پہلے کیسے ہے؟ سورت ملائی, اس کے بعد یہ آپ نے پڑھ دیا اللہم کی دعا پوری, پھر آپ رفع الیدین کر کے. دوسرا طریقہ جو کم از کم 3 تابعین سے ثابت ہے اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے, اور المصنف ابن ابی شیبہ میں, مستدرک الحاکم میں, صحیح ابن حبان کے اندر, ابن خزیمہ کے اندر, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ڈیٹیل سے مل جائے گا آپ کو کہ سیدنا عمر جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے دعائے قنوت پڑھنے سے. یعنی سورت ملا لی, اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کیا, تکبیر کہی, اور دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ نے دعائے قنوت. اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے کیونکہ یہ قنوت نازلہ نہیں ہے, یہ عام قنوت ہے. عام قنوت میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں, یا ارسال الیدین کر کے آپ پڑھیں. ہاتھ اٹھانے والی کافروں پہ بددعا ہے, اور وہ ہوتی بھی رکوع کے بعد ہے, اور وہ ہوتی بھی عموماً فرض رکعت جو فرض نماز ہے اس کی آخری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد ہوتی, جو سنت ہے. وہ آپ کو قنوت والا چیپٹر مشکات میں مل جائے گا, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث. اور جو قنوت وطر کے اندر کوئی قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں, لیکن صحابہ کرام سے, ابی ابن کعب سے, صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے, جس میں دعائے قنوت بھی انہوں نے پڑھی اور ساتھ درود شریف بھی پڑھا اینڈ کے اوپر, اور بھی دعائیں مانگی, وہ آپ کر سکتے. صحابہ کا یہ طریقہ. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ حجت نہیں ہے, ہم نے مرفوع حدیث ہی دیکھنی ہے, تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ جتنی یہاں پہ قنوت نازلہ پڑھا رہے ہیں اپنی وطروں کے اندر رمضان میں, تو صحابہ کا طریقہ. جب داڑھی کی باری آتی ہے ہم نہیں کاٹتے, مٹھی کے بعد صحابہ کا اجماع ہے کہ کاٹنا جائز ہے. وہاں کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں, تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں آپ دیکھ رہے, نبی علیہ السلام کی تو مٹھی سے بڑی نہیں ہے. یہ بھی میں نے ثابت کیا, برین واشنگ تبھی چیز. تو اللہ اکبر کہہ کے ارسال الیدین کیا یا ہاتھ باندھے اور آپ نے دعائے قنوت پڑھی, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کے بعد روشی بھی پڑھنا ہے, اور پھر آپ نے وہ پورا کیا. اب چونکہ چاہے آپ نے فصل کیا ہوا ہے, درمیان میں 2 پڑھ کے سلام پھیرے ہوئے ہیں, یا آپ نے 2 کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں, دونوں صورتوں میں تیسری رکعت تو آپ کی وطر کی آخری ہوگی, اس میں پھر آپ تورک کی بیٹھے. بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے نا کہ جس رات سیدنا
ابو بکر کو دفن کیا گیا تو رمضان کی رات نہیں تھی، تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو وطر ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا میں جماعت کراتا ہوں تو میرے پیچھے وطر پڑھو۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ وطر کی جماعت کروائی جا سکتی۔ تو اس میں انہوں نے وطر اسی طریقے سے پڑھائے تھے کہ انہوں نے درمیان تشہد چھوڑا تھا اور اپنا 3 وطر پڑھائے تھے۔ وطر کے اوپر میرا ڈیٹیلڈ 130 مسئلہ ہے، اس میں نے ساری نیٹی گریٹیز آج اس نماز وطر بھی کمپلیٹ ہوگی، چیز ہے تو نہیں کی نماز وطر کے حوالے سے کون سی دعا کروں وطر کے بعد؟ وہ تو اذکار ہے نا، وہ وطر کے طریقے میں تو نہیں آتے، سبحان الملک اور 3 دفعہ پڑھ کے رب الملائکۃ، وہ آخری بار اس کو وہ تو اذکار ہے، وہ تو علیحدہ سے فی الحال ہم طریقے کو اور یہ تو ہو گیا نماز وطر کا۔ اب آ جائیں آپ نماز عیدین کے، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موطا امام مالک کے موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں، یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے۔ اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھ۔ اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں، اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے۔ اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے، یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے۔ تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز، اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز، ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے، چاہے زور ایسا ہے، جمعے کی بلند آواز سے ہوتی ہے، اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں، اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے نماز پہلے خطبہ بعد میں۔ باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا کیونکہ بعد میں حضرت علی کے اوپر وہ لانتے کرتے تھے، تو ظاہر سامنے تو صحابہ بیٹھے تھے یار، میں نے بتایا ہے کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے وضع الیدین، چھوڑنا نہیں ہے۔ حنفی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے، ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا، اس کو مزید کلیئر کر دیا۔ تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں، اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے چلو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں کرم دو، شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے، تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز بھی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے، تو کرنے تھے یار، باندھنا کرا دیو کہ رفع الیدین ہونا تھا۔ عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے، وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا، وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے۔ تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو کرنے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عید کی نماز کا جو پہلا خطبہ ہے انہوں نے شروع اس لیے کرایا کہ بعد میں تو یہ بھیجتے تھے لانتے، تو لوگ بھیجتے تھے ان کے اوپر لانتے، اور میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کی یہ کیا سلسلہ شروع۔ تو کربلا ہر جگہ آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کربلا سے آپ کی جان نہیں۔ تو یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ، دونوں عید کی نمازوں کا یہی طریقہ، اور نیت سب کے لیے وہی ہے ذہن میں حاضر کرنا۔ لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو ہے کرنی۔ اچھا جی، اب آ جائیں اب آخر میں نماز جنازہ کی۔ نماز جنازہ بھی جو ہے یہ بھی کبھی کبھار ہی پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی تکبیرات کس طریقے سے ہوں گی، نیت کیا ہے، وہ لوگ یاد کروا رہے ہوتے ہیں۔ نیت پھر ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے، اور آپ نے نماز پڑھی، لیکن نماز جنازہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں، اس لیے اس کا پروٹوکول ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، وضع الیدین کریں یا ارسال الیدین کریں، تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا کوئی نہیں ہے اس کے اندر، وہ روایتیں کمزور ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ ہے، اور ساتھ کوئی ایک سورت آپ نے یہ سن، اور دوسری تکبیر جب آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، یا ارسال الیدین کر رہے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اگر باندھ رہے ہیں تو آپ پھر اس حالت میں درود شریف پڑھیں۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لیے پڑھیں گے۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ والی دعا۔ اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعائیں ہیں، کوئی سی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں، نہیں یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد نہیں۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کے آپ اللہ اکبر کہیں گے، یوں ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر دائیں طرف ایک سلام پھر۔ نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھر السلام علیکم،
ताबईन से दो तरफ फेरना भी साबित है, लेकिन सहाबा और नबी इस्लाम से एक तरफ साबित है, दो तरफ वाली रवायतें कमजोर हैं। अगर कोई फेर लेता है हम उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते। और बाज़ औक़ात आपको किसी ऐसी जगह पे पढ़नी पड़ती है ना, तो मैं फिर ये करता हूँ कि जब इमाम दो तरफ फेर रहे हैं ना, तो मैं उसके दूसरे फेरने का भी इंतजार करता हूँ। जब वो दूसरा फेरता है तो मैं पहले ही फेर के, ये तो कहते हैं वो जनाब पहला फेरेंगे यार, एंज हाथ खोल लेने, एंज कर लेने, और चक्कर ही ना पाओ, पहले देखो फातिहा ही नहीं पढ़ रहे इस जनाजे के अंदर, फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती। सही बुखारी में मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बुलंद आवाज से नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ी ताकि बताया जाए ये सुन्नत अमल है। नमाज जनाजा बुलंद आवाज से भी सुन्नत है, आहिस्ता आवाज से भी सुन्नत है, लेकिन उमूमन जो सुन्नत है सुन्नत नसाई में वो सिरन ही है, आहिस्ता आवाज से। इसलिए आप देखें अरब जितने मुल्क है वहां पे आहिस्ता आवाज में नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, यानी बुलंद आवाज से नहीं। खैर ये अलग से टॉपिक है नमाज जनाजा का, मतलब ये तरीका है। सही मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने एक जनाजे पे 5 तकबीरात दी। जब आप 5 तकबीरात पढ़ेंगे तो फिर 5वीं जो चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा था ना, तो चौथी तकबीर के बाद फिर आप दुआएं मांगे और 5वीं के बाद आप फिर सलाम फेर। शिया उमूमन 5 ही करते हैं, सुन्नी जो है वो 4 ही करते हैं। वैसे शेख जुबैर साहब के जनाजे में भी 5 हुई और मौलाना साहब साहब ने वसीयत की, तकबीरात भी 5 हुई थी, सलाम भी एक तरफ है, वसीयत की हमारा जनाजा सुन्नत के मुताबिक जिस तरह हरमैन में पढ़ा जा रहा है अरब मुल्क। इस वजह से नहीं कि वहां पे जो कुछ हो रहा है वो सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, यानी ये काम सुन्नत। तो नमाज जनाजा का ये तरीका अक्सर लोग हमारे भाइयों को तंग करते हैं और नमाज जनाजा रिकॉर्ड करें, सर की रिकॉर्ड करें, ये है टोटल तरीका है, ना रुकू है ना सजदा है। और प्रैक्टिकली यानी वो जनाजा पढ़ के बताना जरूरी नहीं है, बस पोस्टर बता दिया खुद कर ले, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फर्क उसमें यही है कि सूरतुल फातिहा सूरत है, दूसरी में दुरूद शरीफ नमाज वाला, तीसरी में दुआ है। बेहतर है जनाजा वाली दुआ पढ़ें और चौथी में आप सलाम फेर देना, या चौथी के बाद भी दुआ है, 5वीं के बाद सलाम फेर, तो ये है। उसके बाद मैयत के लिए दुआ है कब्र पे जाके, वहां पे नहीं है इज्तिमाई दुआ साबित। देवबंदी नहीं करते, बरेलवी करते हैं और वो कहते हैं ये बरेलवी गलत कर रहे हैं, साबित नहीं है। तो देवबंदियों से पूछे जो आप फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करते हैं ये भी तो साबित नहीं, तो वहां फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो दोनों ही अपने अपने हिस्से का गलत काम कर रहे हैं। सुन्नत यही है कि आपने सुन्नत अज़कार करने हैं फर्ज नमाज के बाद। और मैयत के लिए बुदौद में अल्फाज है कि जब दफना चुको तो उसके लिए वहां मग़फ़िरत की, कब्र में सवालों की इस्तकामत की। और सही मुस्लिम में डिटेल मौजूद है, अमर बिन आस ने इतनी देर बैठना है मेरी कब्र के पास, इतनी देर ऊंट को नहर करके उसका गोश्त एटलीस्ट 2 घंटे कम अज कम, तो ये सुन्नत। ये सारा हो गया जी। कोई चीज इसमें नमाज जनाजा में, नमाज वितर के अंदर, नमाज ईदैन में या आम नमाज के अंदर कोई चीज रह गई, हाँ उसमें यह है कि जिस तरह आम नमाज में तो हमें पता है ना कि अगर कोई रकत छूट जाए तो वो रकत पूरी करनी होती है, तो इसमें भी अगर आपकी तकबीरात छूट गई नहीं है ना, तो आपने तकबीरात जो है वो पूरी करनी है। अब चूंकि अगर सिरन हो रहा है फिर तो आपको पता ही नहीं कौन सी तकबीर चल रही है, तो आप अपनी तरतीब से ही करें। आप ये समझें वो आपकी पहली है, आप सूरतुल फातिहा पढ़ लें, और अगर जहरन हो रही है तो आप उसी को फॉलो करें, और जो रह गई है इमाम के सलाम फेरने के बाद आप उसको मुकम्मल करें उन तकबीरात। और यहाँ पे मैं आपको ज़िमन बता दूं, जो आइम्मा हजरात है ना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो तकबीरात ज्यादा लंबी ना, क्योंकि पीछे मुक्तदी पहले ही अल्लाह अकबर कह देते हैं, और अगर तकबीर तहरीमा वाला अल्लाह अकबर मुक्तदी ने इमाम से पहले कह लिया उसकी नमाज स्टार्ट ही नहीं हो, क्योंकि इमाम से आगे निकल गया। दरमियान वाली जो इंतकाल वाली तकबीरात है वो तो आगे पीछे हो सकती है उसमें, लेकिन पहली तकबीर अगर इमाम से पहले, अब कई इमाम जनाजे में, ईदैन में, आम नमाजों में तो नहीं, ज्यादा जनाजे में होता है, वो करते हैं अल्लाहु अकबर। अब नीचे जो बेचारा शुरू करता है, ईदैन में भी देखा है लोग शुरू करते हैं तो वो अकबर खत्म नहीं होता, वो पहले हाथ बांध देते हैं या छोड़ देते हैं। तो मैं तो इंतजार करता हूं जब वो अकबर के रौ पे पहुंचता है ना नमाज ईद में या नमाज जनाजा में, तो फिर मैं अल्लाहु अकबर। तो ये आप ट्रेन करें तो बेहतर ये कि आप सर इसको करें, इतना लंबा ना करें कि पीछे लोगों के सांस उनको एजुकेट। इतना लंबा करने की जरूरत क्या है? ये तो जरूरत थी उस वक्त जब स्पीकर नहीं थे, तो पीछे तक आवाज पहुंचाने की कि चलो आ ही जाए किसी को आवाज। तो अब तो जरूरत नहीं है, अल्लाहु अकबर स्पीकर में इतने माशाल्लाह मौजूद है। और कोई चीज इस हवाले से जो इसके पोस्चर्स तरीके के एतबार से जी सुन्नत है। जनाजे में भी हर तकबीर के ऊपर रफ़ुल यदैन करना, ये भी सुन्नत है। नमाज ईदैन में भी हर तकबीर के ऊपर रफ़ुल यदैन करना सुन्नत है। अबू दाऊद में वाज़ेह हदीस है, मुस्नद अहमद में मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि क़याम की हालत में नबी इस्लाम जब भी तकबीर कहते थे तो अपने हाथों को बुलंद करते। तो ये जनरल। शेख अलबानी का ये मौक़िफ़ है कि जनाजे में ईदैन में छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पे भी जो अलबानी साहब के फालवन है वो ईद के खुतबे में कह रहे होते हैं छोड़ भी देते हो। मैं खुदा दा नाज हनफी साल बाद कर लगे जो वो भी छुड़ाने लगे हो। क्यों इस तरह की बातें बताते हैं जो सनद से साबित ही नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। रफ़ुल यदैन तो अल मौजमुल कबीर तबरानी पे है कि रफ़ुल यदैन करने पे हर उंगली के एवज़ आपको 10 नेकियां। तो इसीलिए तो हम कुनूत वित्र से पहले भी रफ़ुल यदैन करते हैं, ताकि हम ये देखिए ज़ाहिर ये आप 10 उंगली हैं तो 10 ज़रबे 10 का, तो रफ़ुल यदैन करें जी, वित्र में भी करें, आम हालत में भी करें, जितना आप कर सकते हैं करें। अब तो अल्लाह का फजल है कि
رفع الیدین کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اونچی کہنے والے رفع الیدین والے. انقلاب تو آیا ہے نا جی, صدا تو جھوم رہی ہے ہر طرف سے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی. اللہ کا شکر ہے لوگ کتابوں کے. چلیں جی, یہ سارا میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو ایک بلو پرنٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے, اور اس میں اب میں پریکٹیکلی نماز پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ پتہ بھی چلے کہ پڑھنا کس بیچ میں کیا کچھ پڑھنا ہے. اور اس میں پوسچر اس طریقے سے بناؤں گا جو میں نے آپ کو ایجوکیٹ کی ہیں, انہی پوسچرز کے مطابق میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ اس سنت کے مطابق نماز کے طریقے کے اوپر عمل کر سکیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بتاؤں. اچھا میرے بھائیو, اب میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی کم از کم 2 رکعت پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے اندر کون کون سی تسبیحات پڑھنی ہے, ثنا کیسے پڑھنی ہے, سورۃ الفاتحہ, جو ایک کم از کم درجہ نماز کا اتنا ہونا چاہیے. باقی آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا. تو چند تسبیحات کے ساتھ میں اس کو کور کروں گا تاکہ آپ لوگ وہ چیزیں یاد بھی کریں. جو لوگ سن کے یاد کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پوسچر بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اکبر, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم ایاک نعبد